السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی، جنہیں مغرب میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام میں ایک قابل احترام شخصیت ہیں جو 1187 میں صلیبیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ یروشلم کو پہلی بار 638 میں دوسرے مسلمان خلیفہ عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا۔ اگلی 4 صدیوں میں اس پر مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 11ویں صدی میں یورپی صلیبی جنگوں کے دوران یہ مقدس شہر صلیبیوں نے فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی عراق کے شمالی شہر تکریت میں 1137 میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں انہوں نے فلکیات، ریاضی اور قانون کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور دینیات کا مطالعہ کیا اور فوجی تربیت حاصل کی۔ بعد میں وہ شمالی شام کے ایک طاقتور ترک گورنر عماد الدین زنگی ابن آگ کی خدمت میں داخل ہوئے، جس نے انہیں شام کی سرحد کے قریب مشرقی لبنان کے شہر بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر بنایا۔ ایک سپاہی سے مصر اور شام کے بادشاہ تک ان کا عروج دونوں ان کے پختہ ایمان اور ان کی جنگ کرنے کی قابلیت کا نتیجہ تھا۔ وہ مصر میں اہم عہدوں پر فائز رہے، جس سے وہ طاقت کو مضبوط کرنے اور فاطمیوں کو ختم کرنے کے قابل بنے۔ اپنے دور حکومت میں صلاح الدین ایوبی نے فکری اور شہری کامیابیوں کے لیے بہت سے اسکول، ہسپتال اور ادارے بنائے۔ وہ اپنے دائرۂ کار میں رہنے والوں کے لیے انصاف، امن اور خوشحالی لانے کے لیے بہت پرعزم تھے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو پسپا کرنے اور یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے جولائی 1187 میں حطین کی فیصلہ کن جنگ میں بڑی تعداد میں صلیبیوں کو شکست دی اور ان کا قلعہ گرا دیا۔ یروشلم جاتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے تقریباً تمام صلیبی شہر فتح کر لیے تھے۔ محاصرے کے بعد اسی سال اکتوبر میں یروشلم ان کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں صلیبیوں کی طرف سے یروشلم کو فتح کرنے کی کوششوں کی مزاحمت کی گئی، یہاں تک کہ صلیبی ہار گئے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگرچہ ہر کوئی توقع کرے گا کہ صلیبی اقوام میں صلاح الدین سے نفرت کی جائے گی، لیکن وہ قرون وسطیٰ کے اسلامی دنیا کے سب سے معزز مسلم شخصیات میں سے ایک بن گئے تھے، کیونکہ صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے باوجود انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ جب عیسائیوں نے پہلی ہی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر مظالم اور قتل و غارت گری کی تھی، جس میں مسلمان باشندے سب سے نمایاں ہدف تھے۔ صلیبی جنگوں کی تاریخ ساز ریمنڈ آف ایجلز کے الفاظ میں، یہ قتل عام اتنا وسیع تھا کہ صلیبی اپنے گھٹنوں اور لگام کی لگام تک خون میں کھڑے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر قبضہ کیا تو عیسائیوں نے اسی طرح کے حملے کا انتظار کیا، تاہم صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف عیسائیوں کو بخشا بلکہ ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے تھے انہیں امن کے ساتھ جانے کی اجازت دی، اور جو لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کو رہنے دیا۔ تحمل اور پرامن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اسلام کے مرکزی اصولوں جیسے مذہب کی آزادی اور غیر مسلموں کے تحفظ کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ مائیکل ہیملٹن مورگن نے کھوئی ہوئی تاریخ میں لکھا کہ جب کنگ رچرڈ 1192 میں ایکر کے محاصرے میں بیمار ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف اپنے ذاتی معالج میمونائٹس کو اس کے علاج کے لیے بھیجا، بلکہ وہ اسے بخار سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے برف بھی بھیجتے ہیں اور شفا کے لیے کچھ پھل بھی۔ جب رچرڈ کا گھوڑا جنگ کے دوران مارا جاتا ہے اور انگریز بادشاہ اپنے آپ کو پوری مسلم افواج کے سامنے پیدل پاتا ہے تو مسلمانوں نے اسے حملہ کیے بغیر وہاں سے جانے دیا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اسے 2 نئے ماؤنٹ بھیجے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 1193 میں 56 سال کی عمر میں ہوا۔ اگرچہ وہ مصر سے شام تک پھیلی ہوئی ایک وسیع سلطنت کے سلطان تھے، لیکن وہ خود بہت کم ملکیت رکھتے تھے۔ موت کے وقت ان کی جائیداد اور اثاثوں میں ایک گھوڑا اور کچھ پیسے شامل تھے، جو ان کی تدفین کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور اپنی رعایا کی خدمت کے لیے لگا دی تھی، اس شان و شوکت سے بچتے ہوئے جو اکثر حکمرانوں کی توجہ ہٹا دیتی ہے۔ در حقیقت وہ ایک سچے ہیرو اور ایک مخلص مسلمان تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو گھوڑوں سے محبت تھی اور وہ بہت سے عربی گھوڑوں کی نسلوں کو حفظ کر چکے تھے۔ ایک خفیہ گروہ جسے اساسنز کہا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی کے خلاف تھا اور کئی بار انہیں قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ آخر کار صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں مارنے کی کوششیں بند کر دیں، ورنہ وہ ان کا قلعہ تباہ کر دیں گے۔ تیسری صلیبی جنگ کے لیے مال یورپ میں خاص ٹیکس کے ذریعے اکٹھا کیا گیا تھا، جسے صلاح الدین 10واں کہا جاتا ہے۔ کچھ ابتدائی مورخین کا دعویٰ ہے کہ صلاح الدین کے 16 یا 17 بچے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسلام کی بھرپور تاریخ اور امن پسندی کی ایک ونڈو پیش کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا نمونہ ہیں کہ ہمیں خطرے اور خوف کے لمحات میں کیسے جواب دینا چاہیے۔ صلاح الدین کے نزدیک فتح آپ کے مخالفین کے دلوں کو نرمی اور مہربانی سے بدلنے کا نام ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔